أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل حکیم محمد طارق جاوید پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے مادہ جانوروں کا بار بار ہیٹ میں آنا لیکن گابن نہ ہونا، ایسے جانوروں کو پھرا یا ریپیٹر اور اس مرض کو پھر جانا بھی کہتے ہیں۔ قدرت نے افزائش نسل کا نظام نر اور مادہ کے ملاپ کے تحت رکھا ہے۔ قدرت نے اس دنیا کا نظام ایک ایکو سسٹم کے تحت رکھا ہوا ہے اور قدرت خود ہی اس ایکو سسٹم کو برقرار رکھنے کی ذمہ دار ہے۔ مثلاً ایک مرغی روزانہ یا ایک دن کے وقفے سے انڈا دیتی ہے۔ اگر ہر مرغی کے انڈے سے بچہ نکلنا شروع ہو جائے تو اس زمین پر مرغی کے انڈے سے نکلنے والے بچوں اور مرغیوں کی تعداد اس قدر بڑھ جائے کہ زمین پر تل دھرنے کی بھی جگہ نہ رہے۔ لیکن ہر سال مرغیوں میں وبائی بیماریاں پھیلتی ہیں جن کی وجہ سے مرغیوں کی آبادی حصہ بقدر جثہ سے آگے نہیں بڑھتی۔ افزائش نسل کا نظام نر اور مادہ کے ملاپ کے تحت تو ہے، کچھ جانوروں میں اس انڈے کی پیدائش یا اس انڈے کا بار آور ہونا اور پھر اس انڈے سے بچے کو پیدائش تک تمام مراحل مادہ جانوروں کے جسم کے اندر ہی مکمل ہوتے ہیں اور ماں کے جسم سے زندہ مکمل بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، جبکہ کچھ جانور بار آور انڈا دیتے ہیں اور مناسب ماحول ملنے پر ان انڈوں سے زندہ بچے نکل آتے ہیں۔ دودھ دینے والے جانور ہوں یا انسان، ہر نسل کا اپنا ایک مینسٹرول سائیکل ہے، کسی کا کم دنوں کا، کسی کا زیادہ دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ مثلاً انسانوں میں یہ مینسٹرول سائیکل عموماً 28 دن کا ہوتا ہے، لیکن کچھ خواتین میں یہ سائیکل 26 یا 32 دن کا بھی ہوتا ہے، لیکن عرف عام میں اسے ایک ماہ ہی کہتے ہیں۔ اسی طرح گائے یا بھینس میں یہ مینسٹرول سائیکل 21 دن کا شمار ہوتا ہے۔ مادہ جانداروں میں یہ مینسٹرول سائیکل ایک انڈا بیضہ دانی سے ریلیز ہوتا ہے۔ اگر یہ انڈا بار آور ہو جائے تو یہ انڈا جنین میں بدل کر رحم مادر میں پرورش پانے لگتا ہے اور اس وقت مقررہ پر بچے کی پیدائش ہونے پر مادہ جانور کا لیکٹیشن پیریڈ شروع ہو جاتا ہے اور مختلف نسلوں اور جانوروں میں مختلف عرصے کے لیے نئے انڈے کی پیدائش رک جاتی ہے، لیکن کئی نسلوں میں بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ہی انڈے کی پیدائش ہونے لگتی ہے۔ یہ تمام واقعات اپنی جگہ، لیکن بعض اوقات کچھ جانداروں میں کچھ مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ کسی جانور کے رحم پر سوزش آ جاتی ہے، کسی جانور کی فیلوپین ٹیوبز میں سوزش یا رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال جانوروں کے ریپروڈکٹری سسٹم میں بہت سی قسم کی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ان تکالیف میں ایک مسئلہ جانوروں کا بار بار ہیٹ میں آنا بھی ہوتا ہے۔ یہ اس جانور میں ہارمونل ڈسٹربنس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور رحم و اس کے متعلقات کی سوزش کی وجہ سے بھی۔ جانوروں کے رہن سہن، خوراک اور مادہ جانوروں میں نر جانوروں کے آزاد گھومنے پھرنے سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے اور جانور کے زیادہ موٹا ہونے کی وجہ سے بھی۔ بہرحال کسی بھی مرض کا درست علاج درست تشخیص پر ہی منحصر ہوتا ہے، لیکن ماہرین کے مسلسل تجربات کے ذریعے کچھ ایسی چیزیں طے پا جاتی ہیں جو مختلف مسائل کے حل میں تیر بہدف ثابت ہوتی ہیں، اور ایسی چیزوں کو ہی مجرب نسخہ سمجھتے ہوئے لوگ ان کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن ایسے نسخوں کا درست موقع استعمال ہی ان سے بے خطا فوائد حاصل کرنے کا ضامن ہوتا ہے۔ بے موقع استعمال پر ایسے نسخے بھی کچھ فائدہ نہیں دیتے۔ ایسے ریپیٹر جانوروں میں اگر رحم کی سوزش ہو تو اٹھتے بیٹھتے گندا
دودھیا رنگ کا لیسدار مادہ اپنے یوٹرس سے خارج کرتے رہتے ہیں۔ اس علامت کے لیے ڈاکٹر صاحبان ایسے جانور کو اینٹی بایوٹکس اور اینٹی انفلامیٹری ادویات کے انجیکشن لگانے کے علاوہ کمبیٹک انجیکشن کا پاؤڈر جانور کی وجائنا میں رکھتے ہیں تاکہ مقامی سوزش دور ہو جائے۔ اتباع حضرات بھی گندک اور قلمی شرح وغیرہ کے مرکبات استعمال کرواتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ٹیشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے تشخیص یا علاج نہیں کرتا۔ اگر انسجا کو مد نظر رکھتے ہوئے علاج تجویز کیا جائے تو نہ اینٹی بایوٹکس اور نہ ہی اینٹی انفلامیٹری ڈرگز کی ضرورت رہتی ہے، اور نہ ہی مقامی طور پر کسی دوائی کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بڑا جانور مثلاً گائے یا بھینس اگر درمیانی جسمانی ساخت کا ہو تو اسے 250 گرام مہندی کے پتے پیس کر 50 گرام سہاگا سفید بریاں یعنی کیا ہوا کی ایک خوراک روزانہ دی جائے تو کچھ ہی دنوں میں ایسے جانور کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس مہندی اور سفید سہاگا کے صفوف کے ساتھ ایسے جانوروں کو سرسوں کا تیل 250 گرام رات کو دینا پڑے۔ اگر تیل دینا ضروری ہو تو ایک دن تیل دے کر ایک آدھ دن کا ناغہ کر لیا جائے تو مناسب رہتا ہے۔ یہ مسائل اگر بکریوں میں ہوں تو مہندی کے خشک شدہ پتے 50 گرام، کھیر شدہ سہاگا سفید 20 گرام کی ایک خوراک روزانہ، اور اگر تیل دینے کی ضرورت ہو تو 50 گرام تیل سرسوں 1-2 دن دے کر ایک آدھ دن کا ناغہ کر لیا جائے تو مناسب رہتا ہے۔ اپنے ذاتی اور دوسرے لوگوں کے جانوروں کے اس مسئلے کا بہت علاج کیا، اللہ کی مہربانی سے کبھی ناکامی نہیں ہوئی۔ 2 یا 3 جانوروں کو اس سب کے ساتھ آگ کے پھول، بڑا جانور 10 گرام فی خوراک روزانہ اور بکری وغیرہ کو 5 گرام روزانہ دینا پڑے۔ سمجھنے والوں کی آسانی کے لیے بتا دوں، اعصابی گدی یا تر گرم مزاج کے ادویہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہترین کام کرتی ہیں۔ ان ادویہ میں سنبھالو کے بیج بھی شامل ہیں۔ تشخیص اور تجویز کے لیے جو باتیں اور علاج میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کی بنیاد کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ جب بنیادی قوانین اور اصول آپ کی سمجھ میں آنے لگ گئے تو یہ سب انسانوں اور جانوروں کا علاج معالجہ آپ کے لیے بچوں کا کھیل بن جائے گا۔ اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔